اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ عرض کر چکا ہوں، آج ابھی دوسرا فرض قیام عرض کرنے لگا ہوں۔ قیام کی ایک اعلیٰ درجہ ہے اور ایک ادنیٰ درجہ ہے۔ قیام کا ادنیٰ درجہ کیا ہے؟ کمی کی جانب اس کی حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں، ہاتھ پھیلائے ایسے کرے تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں، اور پورا اعلیٰ درجہ قیام کا کیا ہے؟ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے۔ یہ قیام کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ادنیٰ درجہ کیا ہے؟ ہاتھ پھیلائے گھٹنوں تک نہ پہنچیں۔ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے۔ فتاوی در مختار رد المختار کے اندر اسی طرح موجود ہے۔ قیام اتنی دیر تک ہے، قرات ہے، یعنی بقدر قرات فرض قیام فرض، بقدر واجب بقدر سنت۔ جتنی قرات فرض ہے اتنا قیام فرض ہے، جتنی قرات واجب ہے اتنا قیام واجب ہے، جتنی سنت ہے اتنی سنت۔ یہ جو میں مسائل آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس میں کسی مسلک کی کوئی جنگ نہیں ہے، اس میں مسلک کی جنگ نہیں ہے۔ آپ اگر کلمہ گو ہیں، آپ کے اوپر نماز فرض ہے، آپ کے اوپر نماز فرض ہے، تو آپ کو یہ مسائل آنے چاہیے۔ اگر آپ نہیں سیکھتے ان مسائل کو تو حضور کل محشر والے دن آپ اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے؟ صرف اتنا بتا دیجیے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ آپ سے سوال کیا، سوال تو ہر چیز کا ہونا ہے، ایک سوال کیا کہ میں اسی بات پر تیری آج فیصلہ کر دیتا ہوں، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے تجھے 5 ٹائم سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، نماز کا حکم دیا تھا، وہ نماز تو نے ادا کی ہے یا نہیں؟ یہ تکبیر تحریمہ کے 2 میرے درس ریکارڈڈ ہیں، آپ اس کو سنیے گا۔ زندگی میں پہلی دفعہ آپ وہ مسئلے سنیں گے جو میں نے آپ کو عرض کی، اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بنائے، یہ 14 صدیوں سے مسئلے اسی طرح ہیں، میں نے نہیں بنائے۔ اللہ اکبر کہنا ہے نا۔ اب کون سا ایسا ہے مسلک جو کہتا ہے نماز کو اس کے علاوہ شروع کیا جائے گا؟ کوئی ہے؟ دیوبندی ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، بابی ہے، جڑا بھی ہے، جڑا کسی نے بھی نہیں مندا، اس نے بھی شروع اللہ اکبر سے کرنا ہے نا، کوئی اور لفظ تو نہیں بول سکتا۔ یہ میں نے تفصیل سے عرض کیے ہیں، یہ 14 صدیوں سے مسئلے اسی طرح ہیں۔ میرا اس میں کوئی، ہم نے یہ پڑھے ہیں، ہم ان چیزوں سے نکلے ہیں، آگے چلیں۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ کل حشر والے دن آپ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو سرخ رو ہو کے کھڑے ہوں۔ جب بچہ امتحان صحیح طریقے سے دے لے اور اس کو اچھے نمبروں میں پاس کر لے تو اس کا کھڑا ہونا، اور وہ بچہ جو محنت نہ کرے، تیاری نہ کرے اور امتحان والے دن کھڑا ہو، اس کا کھڑا ہونا، حضرت دونوں کا کھڑا ہونا بتا دیتا ہے کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کی بھی تمیز آنی چاہیے نا، اس لیے قیام فرض کیا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، اس طرح کھڑا ہونا۔ آپ کس بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں؟ یہ حکم پہلی رکعت کے سوا اور رکعتوں کا ہے۔ رکعت اولیٰ میں یعنی پہلی رکعت میں قیام فرض میں مقدار تکبیر تحریمہ بھی شامل ہوگی، اور قیام مسنون میں مقدار ثنا، تعوذ اور تسمیہ بھی۔ قیام اور قرات کا واجب و سنت ہونا بئی معنی ہے کہ اس کے ترک پر ترک واجب و سنت کا حکم دیا جائے گا، ورنہ بجا لانے میں جتنی دیر تک قیام کیا اور کچھ قرات کی سب فرض ہی ہے، فرض کا ثواب ملے گا۔ در مختار فتاوی رد المختار کے اندر فرض اور وتر، عیدین و سنت فجر میں قیام فرض ہے۔ سادہ لفظوں میں کھڑا ہونا فرض ہے، کس میں؟ عیدین میں، بلا عذر شرعی۔ عیدیں بیٹھ کے نہیں پڑھی جا سکتی۔ سنت فجر کی نماز بلا عذر شرعی بیٹھ کے نہیں پڑھی جا سکتی، قیام فرض ہے۔ فرائض نمازوں کے اندر قیام فرض ہے۔ بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا تو ہوں گی ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ در مختار ایک ہے میں اس وقت بھی بخار کی کیفیت میں، میرے سے
میں کھڑا ہوتا ہوں چکرا رہا ہوں، لیکن الحمدللہ جب تک گروں گا نہیں کھڑا رہوں گا، کوئی تکلیف نہیں. کیا ہو جائے گا؟ میری تو دعا ہے اور تمنا ہے، یا اللہ موت بھی مصلی پہ قرآن پڑھتے ہوئے آئے. بستر کی موت کیا موت ہے یار، ایک موت یہ کو موت مر گئے بسترے تے پہ مر گئے. مرنا مصلی تے مرو، قرآن پڑھ دے مرو، سواد آوے مرن دے بھی. باقی اپنی اپنی رائے بھی، عذر ہے، شرعی عذر ہے، آپ بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں، بسم اللہ. لیکن یہ یاد رکھیے اللہ جانتا ہے میرا بندہ کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، اللہ جانتا ہے. وہی ساتھی جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، پورے 15 منٹ تک ان کو کھڑے کر کے باتیں شروع کر دینا، وہ کھڑے رہیں گے. ہاں حقیقت بات ہے، آپ باتیں کرنا شروع کر دیں، وہ 15 منٹ تک پورے کھڑے رہیں گے اور بڑی مستعدی کے ساتھ کھڑے رہیں گے. لیکن جب فرض نماز کی باری آئے گی نہیں کھڑے ہوں گے. ایک پاؤں پر کھڑا ہونا یعنی دوسرے کو زمین سے اٹھا لینا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر عذر کی وجہ سے ایسا کیا تو حرج نہیں. عذر ہے تو اللہ تو جانتا ہے نا جی، یہ بندہ تکلیف ہے. اگر قیام پر قادر، یہ فتاویٰ عالمگیری فتاویٰ ہندیہ کے نام سے بھی مشہور ہے. اچھا جی، اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا تو اسے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے، اور کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے. بیٹھ کر اشارے سے نماز جائز ہے، اسی طرح کھڑے ہو کر بھی نماز اشارے سے جائز ہے. صرف بیٹھ کر ہی نہیں، کھڑے ہو کے پڑھ سکتے، کھڑے ہو کے پڑھ. فتاوی در مختار کے اندر اس سے جو شخص سجدہ تو کر سکتا ہے مگر سجدہ کرنے سے اس کا زخم بہتا ہے، جب بھی اسے بیٹھ کر اشارے سے پڑھنا مستحب ہے، اور کھڑے ہو کر اشارے سے پڑھنا بھی جائز ہے. فتاوی در مختار کے اندر اسی طرح جس شخص کو کھڑے ہونے سے قطرہ آتا ہے یا زخم بہتا ہے، یا بیٹھنے سے نہیں، کھڑے ہو کے قطرہ آتا ہے، زخم بہتا ہے لیکن بیٹھنے سے نہیں، تو اسے فرض ہے کہ بیٹھ کر پڑھے. اور طور پر اس کی روک نہ سکے، کسی بھی طور پر اگر یہ روک نہ سکے، یوں ہی کھڑے ہونے سے جو چوتھائی سطر کھل جائے گا یا قرات بالکل نہ کر سکے گا تو بیٹھ کر پڑھے. اکثر لوگ اب الحمدللہ آسودہ ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانہ اقدس کے اندر یہ غربت تھی. ہمارے تک اسلام پہنچا، اللہ کی قسم ہم تو سونے کے چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اسلام کے لیے قربانی کس بلا کا نام ہے. صحابہ کرام کے پاس اتنا سطر ہوتا تھا کہ وہ کھڑے ہوتے تھے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو جاتی، سطر کھل جاتے تھے. اتنے کم کپڑے تھے، وہ پھر بیٹھے رہتے تھے. ہم تو سونے کے چمچ منہ میں لے کے بیٹھے ہیں، 10 جوڑے جوتے ہمارے، 20 کپڑے کے سوٹ ہیں جناب، موجیں ہماری. لیکن پھر بھی میرے نوجوان ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ وہ بیچارے یہاں پہ آتے ہیں تو ان کے سطر کھل جاتے ہیں. اگر سطر کھل جائے تو پھر اس کے لیے بیٹھ کے پڑھنا فرض ہے. اور اگر کھڑے ہو کر کچھ بھی پڑھ سکتا ہے تو فرض ہے کہ جتنی دیر پر قادر ہو کھڑے ہو کر پڑھے گا، باقی بیٹھ کر. آپ صرف سورہ فاتح شریف کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، باقی نہیں کھڑے ہو سکتے، پھر بیٹھ جاؤ. جتنا قیام کر سکتے ہو اتنا کرنا فرض ہے. اس کے بعد اگر اتنا کمزور ہے کہ مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے گا اور گھر میں پڑھے تو کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے، تو گھر میں پڑھے، جماعت میسر ہو تو جماعت سے، ورنہ تنہا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اس کے لیے بہتر ہے. فتاوی در مختار معرض المختار کے اندر مسئلہ اسی طرح یہاں پہ آتا ہے، تھک جاتا ہے. ورنہ آج کل تو ہمارے بابے تو ہم سے زیادہ مضبوط ہیں بھائی، ان کی پرانی فٹنگ ہے، پرانے ان کے خاطش آتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ پاور میں. آخری مسئلہ سماعت فرمائیں، باقی انشاءاللہ کل عرض کروں گا. کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں. ہمیں تھوڑی بہت سر پیڑ ہو گئی، تھوڑے چکر آ گئے، کچھ تکلیف ہوئی، یہ عذر نہیں ہے. بلکہ قیام اس وقت ساکت ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے، یا کھڑے ہونے میں قطرے آتے ہیں، یا چوتھائی سطر کھلتا ہے، یا قرات سے مجبور محض ہو جاتا ہے، یعنی تکلیف اس انتہا کی ہو جاتی ہے کہ وہ بول ہی نہیں سکتا، پڑھ ہی نہیں سکتا، اتنی تکلیف انتہا کو پہنچ جاتی ہے. یوں ہی کھڑا تو ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے، یا دیر میں اچھا ہوگا
یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے دل کی کیفیت کو وہ جانتا ہے، میں دل کی کیفیت کو نہیں جانتا، میں مسئلہ آپ کو عرض کر سکتا ہوں۔ دلوں کی کیفیت اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، لیکن میں ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں۔ اگر آپ بیٹھ کر سجدہ کر سکتے ہیں یا سجدہ کھڑے ہو کر کر سکتے ہیں، سجدہ نہ چھوڑو یار، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنی نعمتیں لیتا ہے نا واپس بندے سے یا ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے تو سب سے پہلے اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے نا یا نعمتیں واپس لینا چاہتا ہے تو پہلا جو سمٹم آتا ہے، اب مجھے بخار ہوا، گرمی ہوئی معدے میں، اس نے سارے میرے منہ اور میرے سب کو چھالو چھالی کر دیے، پکا دیے اندر سے۔ یہ جو پک جانا، یہ دانے نکل آنا، یہ کس بات کی علامت تھی کہ اندر گرمی ہو گئی ہے معدے میں۔ سخت بخار نے پکڑا، گرمی اس نے، یہ اس کے آثار منہ پہ اندر سارے آ گئے۔ اللہ کی ناراضگی کے آثار کیا ہوتے ہیں؟ اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، سجدہ نہیں چھوڑنا، الا یہ کہ یہ جو کیفیتیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں، یہ کیفیت آ جائیں تو پھر اللہ جانتا ہے۔ پھر اس لیے اللہ کے حبیب نے اور علماء نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے کہ پھر آپ اشارے سے پڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی